السلام علیکم۔ آج ہم اسلام کی تبلیغی تاریخ نامی کتاب کے پہلے باب پر بات کر رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ذرا سمجھیں کہ اسلام آپ کہہ لیں ایک مشنری مذہب کے طور پر کیسے شروع ہوا، کیسے پھیلا۔ جی بالکل، اور کتاب شروع میں ایک درجہ بندی بتاتی ہے جو پروفیسر میکس ملر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے بڑے مذاہب میں کچھ تبلیغی ہیں، جیسے بدھ مت، عیسائیت، اسلام۔ اچھا۔ اور کچھ غیر تبلیغی ہیں، جیسے یہودیت ہے، برہمنزم، زرتشتیت۔ تو فرق بنیادی یہ ہے کہ تبلیغی مذہب میں جو بانی ہیں یا ان کے ماننے والے، وہ سچائی کو پھیلانا، دوسروں کو شامل کرنا، اس کو ایک مقدس فرض سمجھتے ہیں، مطلب ایک اندرونی جذبہ ہوتا ہے۔ صحیح، تو ایک ایسی لگن جو ہر انسان تک وہ پیغام پہنچانا چاہتی ہے۔ بالکل، جب تک وہ ہر روح تک نہ پہنچ جائے انہیں چین نہیں آتا، آپ کہہ لیں۔ اور کتاب کہتی ہے کہ اسلام بالکل اسی تعریف پر یعنی پورا اترتا ہے، اور یہی وہ جذبہ تھا جو مسلمانوں کو جہاں بھی وہ گئے اسلام کا پیغام ساتھ لے جانے کی ترغیب دیتا رہا۔ جی ہاں، اور آج جو دنیا بھر میں اتنے کروڑوں مسلمان ہیں، وہ 13 صدیوں کی اسی کوشش کا آپ کہہ لیں ثبوت ہیں۔ تو آج کی گفتگو میں ہم بنیادی طور پر دیکھیں گے کہ اسلام کو تبلیغی مذہب کیوں کہا جاتا ہے، اس کا شروع کا پھیلاؤ کیسا تھا، پھر سیاسی زوال آیا تو روحانی فتوحات کیسے جاری رہیں، قرآن میں تبلیغ کے کیا احکامات ہیں اور وہ پرامن تبلیغ پر کتنا زور ہے، اور آخر میں تبلیغ اور جبر میں فرق۔ جی ٹھیک، تو پہلا نقطہ جو کتاب میں ہے وہ ہے اسلام کا ابتدائی پھیلاؤ، یعنی سیاسی اور فوجی حوالے سے۔ اچھا۔ 7ویں صدی میں جب عرب میں آغاز ہوا تو قبائل ایک قوم بنے، اور کتاب کہتی ہے کہ اسی نئی قومی زندگی اور جوش نے انہیں تیزی سے آپ کہہ لیں 3 براعظموں پر پھیلا دیا۔ ان براعظموں پر؟ واو! جی، شام، فلسطین، مصر، شمالی افریقہ، فارس، یہ تو پہلے فتح ہوئے۔ پھر سلطنت مغرب میں اسپین تک، اور مشرق میں ہندوستان سے بھی آگے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے صرف 100 سال کے اندر سلطنت روم سے بھی بڑی ہو گئی تھی۔ جی، کتاب یہی بتاتی ہے۔ یہ تو ہوئی سیاسی اور فوجی طاقت کی۔ اب اگلا نقطہ جو زیادہ شاید حیران کن ہے وہ یہ کہ سیاسی زوال کے دوران روحانی فتوحات کیسے جاری رہیں۔ ہاں، یہ واقعی اہم سوال ہے۔ جب سلطنت ٹوٹ رہی تھی، طاقت کم ہو رہی تھی، تب بھی اسلام پھیل رہا تھا، یہ کیسے؟ دیکھیں، کتاب یہی واضح کرتی ہے کہ سیاسی طاقت کم ہونے کے باوجود روحانی فتوحات نہیں رکیں۔ مثلا جب 13ویں صدی میں منگول بغداد کو تباہ کر رہے تھے یا اسپین سے مسلمان نکالے جا رہے تھے، جی، عین اسی وقت اسلام مشرق بعید میں جیسے سماٹرا، ملائی جزائر، وہاں قدم جما رہا تھا۔ اچھا۔ اور ایک اور دلچسپ مثال 11ویں صدی کے سلجوق ترک اور 13ویں صدی کے منگول ہیں۔ دونوں نے مسلمانوں کو شکست دی، لیکن دونوں ہی صورتوں میں جو فاتح تھے انہوں نے آخر کار مفتوحین کا یعنی مسلمانوں کا مذہب قبول کر لیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ پھیلاؤ صرف تلوار کے زور پر نہیں تھا، بلکہ مذہب کی اپنی کوئی کشش تھی۔ بالکل، مصنف کا زور اسی بات پر ہے کہ دنیاوی طاقت کی مدد کے بغیر بھی مسلم مبلغین نے وسطی افریقہ، چین، جنوب مشرقی ایشیا، وہاں اپنا عقیدہ پہنچایا۔ اچھا، تو اب اگلا سوال یہ ہے کہ آج اس وقت اسلام دنیا میں کہاں کہاں موجود ہے؟ آج تو ماشاءاللہ دنیا کے تقریباً ہر حصے میں ہے۔ مراکش سے زنجبار افریقہ میں دیکھیں تو سیئرا لیون سے سائبیریا تک، اور چین، بوسنیا سے نیو گنی تک۔ مسلم اکثریتی ممالک تو ہیں ہی، لیکن چین، روس، وہاں بھی بڑی آبادیاں ہیں، اور پھر غیر مسلم ممالک میں چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز، جیسے لتھوانیا میں تاتاری مسلمان ہیں، پولش بولنے والے۔ اچھا۔ یا جنوبی افریقہ میں کیپ کالونی کے ڈچ بولنے والے مسلمان، یا گیانا وغیرہ میں ہندوستانی مزدور جو اسلام ساتھ لے گئے، اور اب تو انگلینڈ، امریکہ، آسٹریلیا، جاپان میں بھی لوگ قبول کر رہے ہیں۔ تو اگلا نقطہ پھر یہی بنتا ہے کہ اس پھیلاؤ کی وجوہات کیا ہیں؟ ظاہر ہے کوئی ایک وجہ تو نہیں ہوگی۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ کتاب کہتی ہے وجوہات ملی جلی ہیں، سماجی بھی ہیں، سیاسی بھی، مذہبی بھی، لیکن وہ کہتی ہیں کہ سب سے طاقتور عوامل میں سے ایک وہ مسلم مبلغین کی مسلسل محنت تھی،
جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بنایا اور دوسروں تک پیغام پہنچانے کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ تو کیا یہ تبلیغ کا فریضہ، یہ جذبہ اسلام میں شروع سے ہی تھا؟ یعنی قرآن کی بنیاد کیا ہے اس پر؟ جی ہاں، کتاب کے مطابق یہ کوئی بعد میں نہیں سوچا گیا، شروع سے ہی ماننے والوں پر فرض تھا۔ قرآن میں کئی آیات ہیں، اگر نزول کی ترتیب سے دیکھیں تو جیسے سورۃ النحل میں ہے، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے بہترین طریقے سے بحث کرو۔ حکمت اور اچھی نصیحت۔ جی، پھر سورہ شورا میں ہے، اسی سبب سے تم انہیں ایمان کی طرف بلاؤ اور جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے سیدھے رہو۔ ایک اور جگہ سورہ آل عمران میں، کہو کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ اگر کریں تو ہدایت پا گئے، اگر منہ پھیر لیں تو تمہارا فرض صرف تبلیغ کرنا ہے، یعنی پہنچا دینا ہے۔ تو پیغام پہنچا دینا فرض ہے، زبردستی نہیں۔ جی، یہی بات اگلا نقطہ ہے، پرامن تبلیغ پر زور۔ کتاب کہتی ہے کہ اسلام نظریاتی اور عملی دونوں طور پر شروع سے ہی تبلیغی مذہب رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی مثال ہیں، وہ سب سے پہلے مبلغ ہیں۔ ٹھیک۔ اور یہ جو تبلیغی جذبہ ہے نا، اسے ظالموں کے ظلم میں یا جنونیوں کے غصے میں نہیں ڈھونڈنا چاہیے، نہ ہی اس خیالی جنگجو کے تصور میں جس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں قرآن ہو۔ اچھا، تو پھر کہاں ڈھونڈنا چاہیے؟ کتاب کہتی ہے کہ اصل جذبہ ان خاموش گمنام مبلغین اور تاجروں کی محنت میں ہے جو دنیا کے کونے کونے میں اپنا عقیدہ لے گئے، اور یہ پرامن طریقے صرف مجبوری میں نہیں اپنائے گئے بلکہ قرآن میں بار بار ان کی تاکید ہے۔ جیسے کون سی آیات؟ بہت سی ہیں، مثلا دین میں کوئی زبردستی نہیں، البقرہ، یہ تو بہت مشہور ہے۔ پھر اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر بہترین طریقے سے، العنکبوت، اور جو وہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور ان سے خوبصورتی سے الگ ہو جاؤ، المزمل، تمہارا کام صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے، النحل، بہت سی ہیں۔ تو قرآن واضح طور پر صبر، حکمت اور عدم تشدد کی بات کر رہا ہے، لیکن پھر تاریخ میں جبر کی مثالیں کیوں ملتی ہیں؟ مصنف اس فرق کو کیسے واضح کرتے ہیں؟ یعنی تبلیغ اور جبر میں فرق؟ جی، یہ بہت اہم ہے۔ مصنف مانتے ہیں کہ جیسے عیسائیت کی تاریخ میں تبلیغی جوش کے بعد بے حسی یا جبر کے دور آئے، ویسے ہی اسلام کی تاریخ میں بھی تبلیغ کی لہریں آتی جاتی رہی ہیں۔ اچھا۔ وہ صاف کہتے ہیں کہ اس کتاب کا مقصد محمدی جبر کی تاریخ لکھنا نہیں بلکہ محمدی تبلیغ کی تاریخ بتانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جبری تبدیل مذہب کی مثالیں ہیں لیکن انہیں اکثر بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے۔ اصل تبلیغی کام پورا من ہی تھا۔ وہ کوئی مثال دیتے ہیں اس فرق کی؟ جی، وہ موازنہ کرتے ہیں، جیسے عیسائیت میں شالمن جبر بمقابلہ سینٹ لیوٹیجر تبلیغ، اسلام میں کچھ حکمرانوں جیسے مروان، المتوکل، الحاکم، ٹیپو سلطان جن پر جبر کے الزامات ہیں، ان کا موازنہ وہ پرامن مبلغین سے کرتے ہیں جیسے مولانا ابراہیم جو جاوا گئے یا خواجہ معین الدین چشتی ہندوستان میں۔ سمجھ گیا۔ تو وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دونوں طرح کے رجحانات رہے ہیں لیکن اصل روح تبلیغ والی ہے۔ آخری نقطہ جو کتاب میں ہے وہ مذہب کی تبدیلی کے محرکات کی پیچیدگی ہے، یعنی لوگ مذہب کیوں بدلتے ہیں؟ ہاں، یہ بھی ایک مشکل سوال ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ جاننا آسان نہیں کہ کسی نے مذہب کیوں بدلا، کیا وہ خالصتاً مذہبی وجہ تھی یا کوئی سیاسی، سماجی یا معاشی فائدہ بھی تھا۔ اسلام اور عیسائیت دونوں میں ایسے لوگ تھے جن کے لیے مذہب زندگی کی سب سے بڑی حقیقت تھی، اور ایسے بھی جن کے لیے یہ بس ایک پالیسی یا سماجی نظام کا حصہ تھا۔ تو پتہ لگانا مشکل ہے؟ جی، اور ایک وجہ وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ مسلم لٹریچر میں عیسائی چرچ کے مقابلے میں مذہب تبدیل کرنے والوں کی ذاتی کہانیاں یا تفصیلی ریکارڈز کم ملتے ہیں، تو اس سے بھی تعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اصل وجہ کیا تھی۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو اس باب کے مطابق اسلام بنیادی طور پر ایک تبلیغی مذہب ہے۔ قرآن اور سنت اس کی بنیاد ہیں۔ پھیلاؤ شروع میں فتوحات کے ساتھ ہوا، لیکن سیاسی طاقت کے بغیر بھی جاری رہا۔ قرآن بار بار حکمت، اچھی نصیحت، صبر اور بغیر جبر کے دعوت دینے کا کہتا ہے۔ تاریخ میں دونوں مثالیں ہیں، پرامن تبلیغ بھی، جبر بھی، لیکن اصل روح پرامن کوششوں میں ہیں، اور مذہب بدلنے کی وجوہات
اکثر پیچیدہ ہوتی ہیں۔ بالکل درست خلاصہ ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو مصنف بھی اٹھاتے ہیں اور ہمیں بھی سوچنا چاہیے، جب ہم کسی عقیدے کے پھیلاؤ کو دیکھتے ہیں تو کامیابی کسے کہیں گے؟ کیا صرف تعداد کو کہ کتنے لوگ شامل ہو گئے، یا ہمیں عقیدے کی گہرائی، نیت اور اس کے اثرات کو بھی دیکھنا چاہیے؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے جو تاریخ کو سمجھنے کا ایک نیا زاویہ دیتا ہے۔ اس نہایت معلوماتی گفتگو کے لیے بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔